تھوڑی سی اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اور مطلب کہ آپ اس میں حصہ ملائیے. اور غریب امیر، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا، غریب امیر سب اس پہ حصہ ملائیں. کیونکہ آپ کو تو دینا نا 100 روپیہ، 112 روپیہ، 200 روپیہ تو عموماً عام اسلام میں بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہر اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی والا ہے، اگر یہ کوشش کرے نا کہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر مدنی عطیات باکس، جہاں جہاں پر قانونی طور پر اجازت ہو، وہ مدنی عطیات باکس کی دکان کی ترکیب بنائیے اور اس میں ڈالیے، ڈلوائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مدنی عطیات جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا کام مزید ترقی کرے گا. یعنی آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کی صلاحیت بھی چاہیے، آپ کی توجہ بھی چاہیے، اور آپ کے مدنی عطیات بھی چاہیے. یہ پوری ایک ہوتی ہے کہ کار اسمبل تو ہو گئی، خوبصورت سے خوبصورت کار اسمبل ہو گئی، بن گئی. پیٹرول ڈالیں گے تو کار چلے گی نا. ڈرائیور بھی اچھے سے اچھا بیٹھا ہوا ہے، پیسنجر بھی ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پیٹرول ہی نہیں ہے تو کار ہی چلے گی کہاں سے؟ تو تحریکیں یہ چندے سے چلتی ہے، عطیہ سے چلتی ہے. اور یہ آج سے تھوڑی صدیوں سے دین کا کام چندے سے ہی ہو رہا ہے. غزوات کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے گھر کے سامان اور عطیات لا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کیے نا. صحابیات نے زیورات دیا. تو دین اور اسلام کے کام کے لیے چندہ کا کرنا، بولنا، یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور اس میں مالدار کو بھی چاہیے. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی جہاں اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نفس نفیس خود شرکت بھی کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. اور ساتھ سفر کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ہجرت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر. تو یہ سید صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سارا مال حوالے کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور پہنچ گیا آقا کے قدموں میں مدینہ منورہ. یہ مثالیں تھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اب وہ اجتماع میں اسلامی آباد پہنچے. اب اجتماع میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ کے اجتماع میں. آئیے اجتماع میں ہونے والے مختلف معاملات جو حلقے تھے، بیانات تھے، اور جو کچھ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ. اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ. اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، اللہ بھائی انفرادی کوشش کریں. سن تیری وہ شن تو ہے حبیب خدا دن کرو، سن تیری وہ شن تو ہے حبیب خدا دن کرو، ہے حبیب خدا دن کرو، سن تیری
বসন্ত হে হাবিবে খুদা দান করো সুন্নতেরি বসন্ত হে হাবিবে খুদা দান করো সুন্নতেরি বসন্ত হে হাবিবে খুদা দান করো অন্তরে প্রশান্তি যদি চাও সুন্নতের উপর আমল করো অন্তরে প্রশান্তি যদি চাও সুন্নতের উপর আমল করো তেরা শুকর মৌলা दिया मदनी माहौल तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल है इस्लामी भाई सभी भाई भाई है इस्लामी भाई सभी भाई भाई है बेहद मोहब्बत भरा मदनी माहौल है बेहद मोहब्बत भरा मदनी माहौल शोर दुनियाय मोरा যাব সুন্নতের প্রচার করব শোর দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব চীন হোক বা বাংলাদেশ হোক না সেটা হিন্দুস্তান চীন হোক বা বাংলাদেশ হোক না সেটা হিন্দুস্তান মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান Attar is my guide, 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 Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. My Murshid has changed millions of lives. My Murshid has changed millions of lives. The prophetic Sunnah, he is revived. The prophetic Sunnah, he is revived. The leader of the Sunnis, he is our pride. The leader of the Sunnis, he is our pride. By the grace of Allah, Attar is my guide. Attar is my guide. Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. सुभान अल्लाह। अभी वो ये देखते हुए निगरान काबीना को ये अर्ज कर रहा था कि जो बाबुल मदीना सहरा मदीना का भी जो हमने इज्तिमा देखा था वो इसी तरह ये जो सभी आखिरी जो मंजर था ना ये जाने का मंजर था इज्तिमा से जो इस्लामी भाई निकल रहे थे और ये मंजर देखकर वो सहरा मदीना याद आ गया। माशाअल्लाह बहुत प्यारी इनकी ये तरकीब थी। अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह सीखने सिखाने के हल्के और ये इंतज़ामात वगैरह जो आप देख रहे हैं बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि अब आ रहे हैं अमीर सुन्नत। अमीर मेरी मुराद ये है कि अमीर सुन्नत जिस तरह जुमेरात की रात आपने इज्तिमा में करम फरमाया था
اور بڑا مطلب رقت بھرا اور سوز بھرا وہ ایک انداز تھا بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی. اور میل سنت کی جب آمد ہوئی تھی وہ منظر جو ویڈیو جو بنی ہوئی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو پھر ان کے مطالبے جو اس کے اندر چل رہے ہیں وہ ایک اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہیں. تو دکھا دیں امیل سنت کا منظر. بنگلہ دیشیوں دیکھو. عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، مرشد کی آمد. بابا کرم فرمائیے، بنگلہ دیش تشریف لائیے، بابا کرم فرمائیے. میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے مرشد اب آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ. میرے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء البغداد ایک بزرگ ایک عالی شان مکان کے پاس سے گزرے. بہت بڑا بنگلہ تھا. آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ رونے لگے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تجھے پسند تو کر لیتا، تجھے اچھا بھی جانتا، لیکن مجھے پتا کہ تو باقی نہیں رہے گا، تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے تو مجھے پسند نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ کل من علیہ فان، تو جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ رہے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. ماشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی قربانیاں دے کر نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے بسوں میں، کشتیوں میں، چٹگاؤں تشریف لیا ہے. خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، سنتیں عام کریں، دین کا کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو 3 دن کے سنتوں پر اجتماع کے ذریعے کام بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو خوب بڑھائیے، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے اور شیطان ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس سے لڑنے میں کیوں تھک جائیں، ہم اس کو اپنے حق میں ہرا دیں. اللہ کی رحمت ہو جائے کہ یہ ہم سے گناہ نہ کروا سکے اور ہم نیکیوں میں لگ جائیں، آقا کی سنتوں میں لگ جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کرے ساری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچی رہیں. کال لیتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل میں 3 روزہ اجتماع کے بعد چاٹگم میں ہی 3 دن کے مدنی قافلے میں تھا. اور ہمارا جو مدنی قافلہ جس علاقے میں ٹھہرا تھا تو اس علاقے کا خطیب صاحب اور وہاں کے 2 مصلی کا کہنا یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل تیسرے روز خصوصی نشست کے کچھ قبل تصور مدینہ سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پورا محفل پورے اجتماع کا اندھیرا ہو چکا ہے اور وہاں پہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ غریب نواز کا گنبد مبارک اور غریب نواز الحمدللہ جلوہ فرماتے ہیں. میں نے جاگتی آنکھوں سے ان کے دیدار کیا ہے. الحمدللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غریب نواز غریب نواز 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 غریب نواز 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 غریب نواز. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے اجتماع کی. جی باب المدینہ کے اسلامی بھی شامل ہیں. واہ. اچھا ماشاءاللہ. یہ باب المدینہ میں ہمارے بنگالی اسلامی بھائی جمع ہیں. مدینہ کالونی. مدینہ کالونی. واہ کیا بات ہے مدینہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں.
भाई साहब आपकी बारगाह में अर्ज है कि आपने माशा अल्लाह बांग्लादेश चिटागांग का इज्तिमा दिखा दिया, सहराए मदीना मदीनतुल मुल्तान शरीफ का इज्तिमा कब दिखाएंगे? आपकी बारगाह में ये बदनज़िया है। दूसरी अर्ज ये है कि इस इज्तिमा के अहले सुन्नत की काविशें भी अल्हम्दुलिल्लाह आया हुई हैं, जो कि पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सबको नजर आती हैं। तो रुकने शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद तारी साहब की बारगाह में अर्ज है कि वो मनकबस बात है, चीज़ मेरा हतार, वाह वाह क्या कहना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह दुआ करते रहें, मुल्तान का इज्तिमा हो या बाबुल मदीना सहराए मदीना का इज्तिमा हो, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर बेहतर और बेहतर होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह जुम्मा का जो मंजर था ना वहाँ चिटागांग में, जो जुम्मा की आखिरी नशिश थी, उसका मंजर देखने जैसा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दिखाइए जरा उसका मंजर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान अलहाज मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़ुल्लाहु अलैहि, आपने भी जुमेरात को चिटागांग इज्तिमा में जो बयान फरमाया, आइए उसके भी कुछ मनाजिर हम देखते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बांग्लादेश चिटागांग के सुन्नतों बरे 3 रोज़ा सुन्नतों बरे इज्तिमा में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, हमारे असलाफ में ऐसे ऐसे वाक़ियात मिलते हैं नौजवानों के कि वो पढ़ने से वाकई एक सोच पैदा होती है कि हमारे यहाँ जो एक नारा लगता है जनाब जवानी दीवानी है, जवानी में यूं जवानी में यूं, और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है जनाब अभी आपकी उम्र ही क्या है। जब लोगों के बीच में होते हैं तो इबादत ज़्यादा की जाती है, जब तन्हाई में होते हैं तो इबादत कम हो जाती है। लोगों के बीच में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा याद आता है, जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह का जिक्र कम हो पाता है या नहीं हो पाता। और बास तो ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि जो लोगों के बीच में तो गुनाह से बचते हैं, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लोगों के बीच में भी गुनाह से तो बचना ही है, मगर बदकिस्मत ऐसे है कि तन्हाई में गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे खुशकिस्मत नौजवान को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा कि जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी होगी। जी हाँ, ये बातों से गोया कि हम थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं, और बात तो ऐसे दूर हैं कि इनको ये बातें माज़ अल्लाह बातों को तो अच्छी भी नहीं लगती। क़यामत के रोज उठने की बात की जा रही है जो हक है, क़यामत के रोज हाजिरी की बात की जा रही है जो हक है। सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन होगी, हर शख्स अपने गुनाहों के हिसाब से अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, ये हक है। और तुम कहते हो कि यार कौन सी बात करते हो। हमारी हालत देखिए, हमारी अमाल देखिए, ऐसी कैफियत के अंदर जहां पर ऐसी सख्त आजमाइश होगी, सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा है, तांबे की जमीन है, कब्र से उठकर अल्लाह के हुजूर हाजिरी है, हिसाब किताब का सारा मामला है। इन तमाम तर कैफियत में बंदा गौर करे कि मैं आया किस हाल में हूं, कि मेरे नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह है। ये आंखों से आंसू बहते नहीं है सही मायनों में। एक काश एक काश एक काश गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता, गुनाहों का इजाला आंसुओं से कुछ तो हो जाता। मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। सर झुका दीजिए, अपने सर झुका दीजिए और अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, वो बड़ा करीब है। मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ,
قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے۔ ماشاءاللہ جمعے کے روز جو اس 3 روزہ اجتماع کی آخری نشست ہوئی، اس میں ذکر اللہ اور تصور مدینہ اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ آئیے کچھ اس کے مناظر بھی ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم بھی چلتے ہیں، اے قافلے والوں ذرا ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شاہ امید کی کس جانے دو۔ ہے وہ جالیاں سنہری، میری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دے گے، جو ہے آمینہ کے دل پر، مجھے پہنچ کر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر آنا۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے جی، یہ جلوے کھلی آنکھوں سے نہیں بند آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ اے لیجیے ہماری قسمت کی معراج، تصور میں ذرا جاگ کر دیکھو، وہ رہا میرے آقا کا گنبد خضرا۔ کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا ہے، کس قدر سہانا، تصور میں آقا کے قدموں میں حاضر ہیں۔ اسألک شفاعتا یا رسول اللہ، اسألک شفاعتا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ ترمر جان فدا، سرکار پہ ترمر جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اے ہمارے غوث اعظم کے رب کریم، ہمارے غریب نواز کے رب کریم، امام اعظم کے رب کریم، امام شافعی کے رب کریم، امام مالک کے رب کریم، امام احمد بن حنبل کے رب کریم،
اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے، اے ہمارے اعلیٰ حضرت پر رحم و کرم کرنے والے، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بد اتوار، ہر طرح سے بیکار بندے تیری بارگاہ میں جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو ہمیں جانتا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے کردار کو جانتا ہے، ہمارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ کوئی تو ہوگا جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے اچھا لگ رہا ہوگا، جس کی آس اس کی تجھے اچھی لگ رہی ہوگی۔ اے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کے ہر صحابی کا واسطہ، خاطر جنت کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، کربلا کے میدان میں تیرے نام پر شہید ہونے والے ان شہداء کا واسطہ۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچا، مولا بدکاری سے بچا، مولا غیبت و چگلی سے بچا، مولا نماز قضا کرنے سے بچا، مولا جو شرابی آئے شراب سے توبہ کر کے جائے۔ اے مولا ہم سب کو ستھرا کر دے، ہم سب کو پاک کر دے، ہم سب کو صاف کر دے۔ اے مولا ہمارا رزق صاف کر دے۔ بڑی امیدیں لیے بیٹھے ہوں گے کہ دعا قبول ہو جائے گی، میرا پار ہو جائے گا، بیمار ہیں ہمیں شفا مل جائے گی، قرض دار ہیں قرضے اتر جائیں گے۔ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، ہماری قبر کو تعدد نظر وسیع کر دینا، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، ہمیں لمحہ بھر بھی قبر میں وحشت نہ ہو۔ مولا کریم یہ قبر میں داب کر، اینٹیں لگا کر، سلیب لگا کر، گارا ڈال کر سب اندھیری قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے رب کریم اتنے بڑے بڑے قبروں میں بجلی چلی جائے تو دل گھبراتا ہے، اندھیری قبر میں کیا بنے گا؟ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا، کروں گا کیا جو چھوٹا راز ہو گیا یار۔ اے مولا تم ناراض نہ ہونا، تو راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہم سب سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ ناراض ہو گیا یار، میٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، میٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا مولا، بنا دے نیک بنا، بنا دے نیک بنا، نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا، نیک دے بنا یا رب۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب،
سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے مرتے دم تک قبول فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں سنتوں کی خدمت کرتے رہے اخلاص کے ساتھ، حب جا سے بچتے ہوئے، علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری، شرم و حیا کے ساتھ کرتے رہے۔ ہماری ذات سے دین کو، اسلام کو، دعوت اسلامی کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک کاش ایمان سلامت لے کر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت پا جائے، جنت البقیع عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت سگے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مولا ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ الحمدللہ عز و جل مزید بھی چند علماء کرام کے تاثرات ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ والشکرللہ، مجھے اس بات پر بہت بڑی خوشی حاصل ہے کہ آج سرزمین بنگلہ دیش چاٹگام میں دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان سنت برا یہ اجتماع اتنا بڑا عظیم الشان اور نورانی منعقد ہو رہا ہے، جس میں لاکھوں اسلامی بھائی شامل ہیں۔ جس طرف بھی دیکھا جائے تو نور ہی نور ہے۔ اہل سنت والجماعت کے لیے بہت بڑے مستقبل میں یہ عظیم فائدہ دیں گے کہ مسلمانوں کو رسول پاک کی سنت کی طرف یہ ایسی دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمان کو رسول پاک سے یہ آشنائی حاصل ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی ایک ایسی گروہ ہے کہ جو کسی سیاست سے منسلک نہیں ہے۔ ان کا کام اللہ اور رسول کو راضی کرنا اور دین اور اہل سنت والجماعت کا پیغام مسلمانوں کو پہنچانا اور ان کو عملی جامہ پہنانا۔ یہ آئندہ انشاءاللہ اور بھی ترقی کریں گے تو ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ کرے
کہ ایک مدنی چینل یہاں بنگلہ دیش میں بنگلہ زبان میں ہو جائے۔ দাওয়াত ইসলামী এটা যুগের চাহিদা অনুযায়ী সুন্নি জনতার জন্য বেমিসাল একটি রহমত। ইসলামকে প্রসার করার জন্য আহলুস সাদাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রকাশ প্রসারে এই দাওয়াত ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। সেই জন্য আমি মনে করি দাওয়াত ইসলাম আমাদের জন্য, গোটা মানব জাতির জন্য যুগ অনুযায়ী বিশাল বেমিসাল একটি রহমত। সেই জন্য আমি দাওয়াত ইসলাম এবং দাওয়াত ইসলামের শেখ আজমের শুকরিয়া আদায় করে আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। বাংলাদেশে দাওয়াত ইসলামের এই আয়োজনকে দাওয়াতে ইসলামের সকল আকাবিরদের শুকরিয়া আদায় করছি, মোবারকবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মহান রব্বুল আলামিন এনাদের মাধ্যমে সুন্নতে রসুল মানব জাতিকে বাংলার জমিনে নিজের আহলাককে সুন্নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেই সংগ্রাম, যেই কোরবানি, যেই ত্যাগ, মানুষ ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের আখলাককে সুন্নতে রসুলের উপর दायम और कायम करे। एक ऐसी अजीम शान इज्तिमा है जिसमें हर तरफ सुन्नत ही सुन्नत है, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा। ऐसे दावत इस्लामी की हर अदा पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दावत इस्लामी के भाइयों को अहले सुन्नत वल जमात के अकीदत की रोशनी में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की रोशनी में, अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, हक़ मुस्तफ़ा, पैरवी मुस्तफ़ा, इत्तिबाए मुस्तफ़ा की रोशनी में ये 3 रोज़ा सुन्नत बरा इज्तिमा बहुत 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 अज़ीम शान कामयाब रहा। हज़रात मशाए किराम शामिल हुए, उलमाए किराम शामिल हुए, अफसरान शरीक हुए, ये वज़रा शरीक हुए, ये ताजरान शरीक हुए, आशिकान शरीक हुए। गोया के ये मदीना मुनव्वरा का एक बागीचा बना हुआ था। तो खुदावंद कुद्दूस इस अजीम शान इस सही जमीला को कबूल फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात की फ़रोग़ और तरक्की के लिए इस दावत इस्लामी के इज्तिमा को आइंदा इसको अजीम शान फलता फूलता रखे और अजीम शान कामयाब बनाए। और इसके साथ जो खिदमत में शिरकत किए हैं और कर रहे हैं, अल्लाह उनको रात दुगुनी दिन चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे अहले सुन्नत वल जमात का बोलो बाला हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी का उजाला हो, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम उलमा मशाइख अहले सुन्नत जिन्होंने करम फरमाया, शफकत फरमाई, उनका भी जिन्होंने तासुरात दिए, उनका भी सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका साया हम सब पर दराज फरमाए। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी कामों की एक बहार हफ्तावार मदनी काफ़िले और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स, ये तमाम बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों के लिए, दुनिया भर के इस्लामी भाइयों के लिए है। सुनने की वाली बात है कि इसमें नमाज, गुस्ल, रोज़ा, वज़ू और नमाज जनाजा, तहारत, अकायद, आमाल, बहुत कुछ सिखाया जाता है। कुरान पाक दुरुस्त करवाया जाता है, मदनी कामों के अंदाज सिखाए जाते हैं। मदनी तरबियती कोर्स, ये 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स की तरकीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी तरबियती कोर्स की भी तरकीब बनी, बांग्लादेश के इज्तिमा के इख्तिताम पर मदनी काफ़िलों की भी तरकीब बनी। आइए कुछ उसके चंद एक मनाजिर देखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दावत इस्लामी का अजीमुल शान सुन्नत बरा इज्तिमा 11, 12, 13 मार्च चिटागांग बांग्लादेश में हुआ और आज इसका आखिरी दिन है। आखिरी नशिश भी ख़त्म हो गई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ 63 दिन के लिए और 30 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए मदनी काफ़िले सफ़र कर रहे हैं। ये देखें आशिकान रसूल 63 दिन के, ये सारे इस्लामी भाई 63 दिन के बैठे हुए हैं और यहाँ 30 दिन के इस्लामी भाई बैठे हुए हैं। ये 63 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 12 दिन के लिए इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं और ये राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र कर रहे हैं। आप जहाँ गई हैं, आपको भी हम दावत पेश करते हैं बांग्लादेश से कि आप भी 30 दिन के लिए या 63 दिन के लिए
رائے خدا کے مسافر بن جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عیش و مدنی قافلات عمر ملے کوری سفر. عیش و مدنی قافلات عمر ملے کوری سفر. سنت شکبو تاتے سنت شکبو تاتے انشاءاللہ بھرپور. میں یہاں آیا تھا چیٹا گانگ میں دعوت اسلامی کا یہ اجتماع میں. یہاں آ کر بہت اچھا لگا. یہاں ہمارے نبی کے شان میں اتنا درود اتنا یہ دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا. تو میں بھی دعوت اسلام کے قافلہ میں شریک ہونے کا دل سے خواہش رکھتا ہوں. میں اپنے طرف سے 12 دن کے لیے میں یہ قافلہ میں نکلتا ہوں. الحمدللہ میں یہاں دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت برا اجتماع میں آیا ہوں اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کے خوب اچھا لگا اور کافی سارا علم دین حاصل کرنے کی موقع ملا. الحمدللہ یہاں پر باجماعت 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی موقع بھی ملی. ماشاءاللہ یہاں پر کافی سارے بیانات بھی سنے گئے اور اس سے کافی سارے علم ہم نے حاصل کیا. اور الحمدللہ نمازوں کی فرائض اور غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض بھی ہم نے سیکھا. انشاءاللہ تعالی میں ارادہ کرتا ہوں کہ اجتماع کے بعد 30 روزہ মাদানী কাফলা মে সফর করুঙ্গা. আমি ঢাকা থেকে এই মদিনাতুল আউলিয়াতে 3 দিনের ইজতেমায় আসছি. খুব ভালো লাগছে. এখান থেকে হাত ও হাত 63 দিনের তারবিয়াতি কোর্সে যাচ্ছি. আপনার কাছে দোয়া চাচ্ছি. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور اس طرح دنیا بھر میں مزید دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچتی رہیں. ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی جو اس وقت ڈھاکہ میں جمع ہیں، اجازت دیجئے محمد علی بھائی آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ دیگر جو بنگلہ دیش کے جو اسلامی بھائی یہاں ذمہ داران موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دے، آپ سب کو خوب مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی کام استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں کاش ہم عام کرتے رہیں. بس جب تک دعوت اسلامی کا کام مدنی کام روزانہ کر نہ لیں، آپ نیت کر لیں کہ سوئیں گے نہیں. کچھ نہ کچھ مدنی کام کم از کم ہو سکے تو 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے لیے لازمی طور پر ہر اسلامی بھائی دے. مدنی کام، درس، بیان، انفرادی کوشش، مدرسہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے لیے وقت دیں. انشاءاللہ مل جل کر وقت دیں گے، اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اجازت دیجئے محمد علی بھائی اور دیگر اسلامی بھائی آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعرہ لگا دیجئے ہمارے ساتھ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برا تحریک جاری رہے گی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اقبال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.